بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان سید احمد شاہ قادری آسمانی عالیہ المعروف ویڈیو سرکار سے حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے جادو کیا ہے اور اس کی علامات۔ تو دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو جادو ہے نا، کہ جادو کیا ہے، جادو کہتے کسے؟ اصل میں جادو وہ عمل ہوتا ہے جس میں شیطان سے مدد لی ہے۔ اسے آسان لفظوں میں مختصر تعریف میں آپ کو اس کی بیان کر رہا ہوں کہ جادو وہ عمل ہوتا ہے جس میں شیطان سے مدد لی ہے، اسے جادو کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات تو جادو کی سینکڑوں ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کو لازمی بیان کروں گا کہ جادو جو ہے کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو جو ہے محبت کا جادو علیحدہ ہے، عداوت کا جادو علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو بیمار کرنے کا جادو علیحدہ ہے، کسی کو پروان چڑھانے کا جادو علیحدہ ہے، کسی کو اذیت پہنچانے کا جادو علیحدہ ہے، کسی کو جان سے مار دینے کا جادو علیحدہ ہے۔ جادو کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ بات جو آپ کے یعنی کہ جو میں آپ سے عرض کروں گا مختصراً بیان کروں کہ جادو بیسکلی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ویسے تو اس کی سینکڑوں قسم کا جادو ہوتا ہے، لیکن مختصر جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے جادو علوی جادو، علوی جادو، پھر ایک کہتا ہے سفلی جادو، پھر ایک ہوتا ہے جناتی جادو۔ جادو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کے اوپر جادو چلتا ہے اس پر مختلف علامات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے خون کے چھینٹے آنے شروع ہو جاتے ہیں گھر میں یا کپڑوں پہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ ٹک لگنا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے، جو ہے وہ سر وہ شدید جو ہے نا وزنی ہو جاتا ہے اور آنکھوں پہ بوجھل رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، انسان کی پوری باڈی ڈل ہو جاتی ہے، جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، میدا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پازیٹیو نہیں بلکہ نیگیٹو باتیں زیادہ ذہن میں آتی ہیں۔ انسان جادو کے اندر جو ہے وہ عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور پھر انسان جو ہے جسے کہتے ہیں کہ پیٹ میں اس کے تکلیف اثر بیشتر رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ جادو کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی دوائی بھی اس کو اثر نہیں کر رہی ہوتی۔ شولڈر پہ بے شدید وزن ہوتا ہے، جسم کے اندر جو ہے وہ چبھن رہنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کے جسم پر جو ہے وہ نشانات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم نیل پڑنا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جادو کی مختصر جو علامات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ جادو کیا ہے۔ جادو اسے کہتے ہیں کہ جس عمل میں معاذ اللہ شیطان سے مدد لی جائے اسے جادو کہتے ہیں۔ اب آیا کہ یہ جو میں نے علامات آپ کو بیان کیے ہیں کہ جو جادو کے اندر جس طرح سے مریض کی جو ہے وہ کنڈیشن رہتی ہے، اب اس میں جو سب سے اہمیت کا عامل جو بات ہے وہ یہ شروع ہو جائے کہ اس کی تشخیص کیسے کی جائے۔ آیا کہ جس شخص کے پاس آپ گئے وہ اس کا اہلیت کا مالک ہے کہ نہیں، وہ جانتا بھی ہے کہ نہیں، اتنا نالج ہے کہ نہیں، وہ آپ کو نقش لکھ کے تو دے رہا ہے، کیا وہ اس نقش کے لکھنے کے قواعد و فوائد کا جانتا ہے؟ کیا اسے پتا ہے کہ کون سا نقش کون سے کام کے لیے کارآمد ہوتا ہے؟ کیا وہ صلاۃ و صوم کا پابند ہے؟ کیا اس کو پتا ہے کہ وہ جو ہے کون سا نقش جو ہے وہ کون سی ساعت میں لکھے گا؟ مثلث کسے کہتے ہیں؟ مربع کسے کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کی کتنی ساعت ہوتی ہے؟ کون سا نقش کون سی ساعت میں جو ہے وہ کام دے گا؟ لیکن اسے یہ ان باتوں کا بھی جاننا ضروری ہے
اب آج کل کے جو دور ہے اس کے اندر جو بیچارے سیدھے سادے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگ آدمی ہیں ٹھیک ہے نماز نماز پڑھتے ہیں یہ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، بندہ چلا جاتا ہے وہ جس طرح بھی مریض کو کہتے ہیں آپ اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب اس میں اہلیت کا ہونا لازم ہے، جاننا ضروری ہے۔ بزرگی عمر سے نہیں عقل سے آتی ہے، تجربہ عمر کے ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اگر لوگ سفیدی کو بزرگی کہتے ہیں تو گدھے پہ سارے سفید بال ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بزرگ ہو گیا، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ جس سے علم عطا فرمائے ٹھیک ہے نا، جس نے اس کی تشخیص کر لی اس نے علاج بھی اللہ کے حکم سے کر دیا۔ آپ کو قرآن پاک ہے اس کے اندر جو ہے لفظ جادو استعمال نہیں ہوا بلکہ لفظ سحر استعمال، عربی لفظ سحر استعمال۔ تو جو دانشمند لوگ ہیں، جو اہل اللہ لوگ ہیں، جو ان کے قواعد و فوائد سے واقف ہیں ٹھیک ہے، جو علامات کے اندر اچھا میں ایک اور چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا چلوں، جو میں نے آپ کو مختلف علامات جیسے کہ بتائیے کہ جادو کے اندر جو ہے انسان کی باڈی ڈر رہنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی رہنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کے اپنا گھر میں یا باڈی پر پانی کے چھینٹے آتے ہیں یا بلیک کے چھینٹے آتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں اس میں میدا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف رہنا شروع ہو جاتی ہے اور ہلکا ہلکا ٹیمپریچر رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ساری علامات جو ہے اگر چند علامات ان میں سے کسی مریض کے اندر ہے تو اس پہ جادو ہی ہے۔ اس میں تشخیص ضروری ہے، تشخیص وہی آدمی کرے گا جو اس کی اہلیت رکھتا ہو ٹھیک ہے نا، اور پھر قرآن پاک سے پھر آپ کا اس میں علاج کرے گا۔ تو آپ جو ہے اگر اس مرض میں مبتلا ہے اور کوئی بھی آپ کو عامل یا کوئی بھی ایسا جو ہے پیر وغیرہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رات کو پڑھائی کرنی پڑے گی، مجھے رات کو کچھ جو ہے نا وہ چیزوں کو بلا کے ان کو کچھ صدقہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے، مجھے پڑھائی دینی پڑے گی، یا مختلف طریقے سے عامل جو ہے آپ کو لوٹے، کوئی ایسی چیز کا ہم لکھ کے دے دے گا آپ کو جو پورے پاکستان میں نہ ملے، کہے گا بھائی میں تو فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے، لہٰذا یہ ہے کہ آپ یہ چیز لے آئے، یہ لائیں گے آپ تو ٹھیک ہے میں آپ کا کام کروں گا۔ اب وہ چیز آپ پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن مل نہیں رہی ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اب لوٹنے کی بھی 100 بہانے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں مریضوں کو نہیں ڈالتے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر سامنے والے کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ بچیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس قسم کی علامات ظاہر ہو تو کسی اہل علم یا اللہ کے نیک بندے سے اس کی ویریفیکیشن کروا لیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ مجھے 24 ایئرز ہو گئے اپنے والد محترم کی اپنا گدی نشین ہوئے جگہ پر بیٹھے ہوئے، تو الحمدللہ جتنی بھی میں نے 24 سالوں میں دنیا دیکھی ہے، میں نے یہ سروے کیا ہے تقریباً کوئی 100% میں سے 90% لوگوں کے اندر مرض ہوتا ہے اور 10% جادو یا جنات شیاطین کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے جو تجربہ کیا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی مولوی کے پاس یا بابا کے پاس جائیں گے، ہر دوسرے بندے نے وہ آپ کو جادو بتائے گا، بھائی جادو اب اتنا بھی کامن نہیں ہے۔ جادو کی وجہ دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے نا۔ اب بیچارہ وہ والا احساس ہے کہ مریض اپنی اصلاح کی خاطر جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہے اور وہ سامنے والا سو گمراہ کر دے کہ نہیں بھائی آپ یہ کہ اس کے سامان لگے گا، یہ لانا پڑے گا، مجھے اتنے پیسے دیں میں یہ کروں گا ٹھیک ہے، وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ صدقات ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کو ٹالنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں کل 3000 بیماریاں ہیں، 1000 بیماری کا علاج دنیا میں موجود ہوگا حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، اور جو بیماری 1000 سے باہر کی بات ہوگی اس کا علاج صرف اور صرف کلام الہی، یعنی کہ میڈیکل ایک لمیٹڈ چیز ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے، اللہ ہر چیز کو بتا دے۔ تو میری بات کرنے کا لب و لباب یہ ہے کہ اور ان باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے نالج میں ہو یہ باتیں
کہ سامنے والے کے اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہا، آپ کو بے وقوف تو نہیں کر رہا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ ہے تو کسی اہل علم سے اس کی تشخیص کروائیں کہ یہ آیا ہے بھی کہ نہیں. بات دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کو نظریں بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نظریں بند والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے نظریں بند، اس لیے بری چیز ہوتی ہے. اب بات لوگوں کو نظر بھی لگی ہوتی ہے، وہ کہنے کہ تم پہ جادو ہے. جادو ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے جادو کی مختلف علامات ہوتی ہیں اور مریض سے پوچھا جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض سے پوچھتا ہے بھائی آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے، آپ کو جسے کہتے ہیں بلغم آ رہا ہے کھانسی کے اندر، مختلف باتیں پوچھتا ہے. اس کے مطابق وہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک کا نسخہ لکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ مریض سے پوچھ کر علامات کو پوچھنے کے بعد لکھنا شروع کرتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کے اندر مجھے یہ چیز استعمال کرنی ہے. تو جو اہل اللہ لوگ ہیں وہ جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. مجھے خود بتاتا ہے جی آپ کو وجہ ہمارے میرے ساتھ ایسا ہی ہے. تو پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی کوئی صورت کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے پھر اس کا علاج کرتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جتنی معلومات میں نے آپ کو فراہم کی ہیں آپ اس سے ضرور استفادہ جو ہے وہ حاصل کریں گے. اور میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اگر جو میں نے علامات اس کے اندر ویڈیو میں بتائی ہیں، اگر ان علاماتوں میں سے کچھ علامات آپ کے اندر موجود ہوں تو تب بھی آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کے ساتھ جادو ہے، جب تک کہ کوئی مستند یا کوئی اہل اللہ یا کوئی عالم آپ کو بتا نہ دے کہ ہاں واقعی ہی ہے ایسا. اور اب یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بتانے والا ہے وہ بھی اہل ہے کہ نہیں. اب انسان تو چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہے، اللہ والے کے پاس یا کسی عالم کے پاس. اب کیونکہ مریض ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی یہ میرے لیے کچھ اچھا کریں گے. اب سامنے والا آپ کا دھوکہ دے جائے تو اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. لیکن یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنا سکے. اس صورت کے اندر جو ہے آپ اگر اس قسم کی علامات ہو جاتی مہربانی کر کے آپ نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ اس کے اندر نماز کا بالکل جی نہیں چاہتا. جب جادو کی علامات معاملے جادو انسان پہ چلا ہو، سحر انسان پہ چلا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا بالکل ہی نہیں چاہتا ٹھیک ہے کہ وہ نماز کی طرف راغب ہو سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ ہم اس کی سزا میں ہیں یا اس کی آزمائش میں. تو بہت خوبصورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تب وہ آزمائش میں ہوتا ہے، جو رب سے دور ہوتا ہے تب وہ سزا میں ہوتا ہے. بات تو وہی آ رہی ہے کہ انسان کو نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آپ جو ہے نماز کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور نماز کی پابندی کریں. اور اگر کہیں بھی کسی بات کی کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کو اپنے متعلق تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو پہ. میں انشاءاللہ جتنا اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے یا جتنا بھی نالج ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کا بھی اہل ہوں میں پورے طریقے سے بے لوس آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے رب العالمین اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.